رہا تھا ایک دن یہ روٹی رکھی ہے، ابھی حضرت امام حسن بھی جوانی کی طرف چلے گئے، جناب حسین بھی جوانی کی طرف، یعنی نوجوانی سے جوانی شروع ہو رہی تھی۔ ایک دن نا دسترخوان لگا، سبحان اللہ، دسترخوان لگا، کہا کہ آج شام علی پاک آپ بھی نہیں آ جاتے دسترخوان؟ حسن حسین آپ بھی نہیں آ جاتے؟ جی امی جان جو آپ کا آرڈر، جو حکم۔ یوں دسترخوان لگ گیا، اللہ یوں دسترخوان لگ گیا، توجہ بھائی توجہ، اب دستار صاحب رانجہ جی توجہ، کیونکہ آپ سب میری نظر میں ہیں سبحان اللہ، اور میں آپ کے لیے پرایا تو ہوں نہیں، سبحان اللہ، بس یہ کوشش ہوتی ہے میں چاہے پرایا ہی رہوں، بات کوئی نہ کوئی دوستوں کے سامنے نہیں رکھی جائے۔ یوں دسترخوان بچھ گیا، علی پاک آ گئے، جناب حسن و حسین بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ جناب ام بنین اللہ اکبر کہتی ہیں علی پاک میرا دل ہے آج آپ ایک لقمہ منہ میں چبائیں اور میرے عباس کو کھلائیں، سبحان اللہ، میرے عباس کو کھلائیں۔ ام بنین یہ کیا ہے؟ کہا نہیں آج مہربانی فرماتے، لقمہ چبایا، عباس کو کھلایا، کہا بیٹا حسن جی امی جی حکم ہو، فرمایا ایک لقمہ آپ بھی کھلا دیں، سبحان اللہ، ایک لقمہ آپ بھی کھلا دیں۔ کھلا دیا گیا۔ حسین جی امی جی حکم ہو، فرمایا ایک لقمہ آپ بھی کھلا دیں۔ اب یہ معاملہ دیکھ کر جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اے ام بنین یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ آج اس لیے کھلایا ہے میں اپنے خون میں آپ کا لباب شامل کرنا چاہتی تھی اور اپنے بچے کو بتانا چاہتی تھی بیٹا علی حسن و حسین کے ہم ہیں نوکر، ہم ہیں نوکر، نوکر ہی رہنا، سبحان اللہ، جن کے لباب کو کھایا ہے ان کا وفادار رہنا۔ لوگ نمک کھاتے ہیں، عباس نے لباب کھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، نے کہا تھا ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے۔ لوگ کہنے یار اسی اس کر دے حلالیاں اس واسطے نہ دے کردا نمک کھادا یار، عباس آندن میں اس کھادا لباب کھادا سبحان اللہ، اللہ۔ اب تھوڑا سا آگے آ جائیں، پھر آپ کو میں یہ کیٹیگری بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا آگے چل کے تھوڑا سا۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے سارے؟ اب ذرا توجہ کرنا، جناب حضرت عباس کتنی خوش بخت ہیں کہ کبھی حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب حضرات آپ کے اور بھی بھائی ہیں لیکن پھر کبھی ٹھیک ہے، اب تو صرف فوکس ہے جناب حضرت غازی عباس، حضرت عباس علمدار، اللہ اکبر۔ حضرات خدمت تواضع شروع ہو گئی۔ اب جب قد نکلا نا تو جو ہے جب جسم بنا، جب بندہ نوجوانی سے جوانی کی طرف آتا ہے، جب جوانی آئی نا قد اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑا، اتنا قد بڑا کہ اونٹنی کھڑی ہوتی اس کے کوہان کے ساتھ کونی رکھ کے ایڑی رکھ کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا قد عالی شان، اور پھر سینہ اتنا چوڑا کہ عام جو ہے وہ 4 آدمی بھی سامنے آئے وہ سینے سے لگے تو ان سے بھی آگے نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ دیکھ کے کہیں دور دور، جب حضرت عباس جا رہے ہوتے نا تو ہاتھ لگا کے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ،
जवानी देखो अली का बेटा है, जवानी देखो अली का बेटा है। अल्लाह अकबर। यूं जुल्फे, यूं सीना, ऐसे कि जैसे शेर खुदा की असल आ रही। अल्लाह, इतना वजूद, इतना खूबसूरती, इतना हुस्न, इतना जमाल। अल्लाह अकबर। एक जंग ऐसी आई है जिसमें इमाम हसन भी साथ है, इमाम हुसैन भी साथ है, सखी अब्बास भी साथ है। एक जंग ऐसी आई, अल्लाह अकबर। एक जंग ऐसी आई, दीवाने पहुंच गए उस जंग में। अब हुआ क्या? अल्लाह अकबर। सुने, सामने दुश्मन ने ललकारा। अब यहां आपका एक सवाल भी हल हो जाएगा। तो सामने दुश्मन ने ललकारा, जब ललकारा तो हजरत अली पाक ने यूसुफ की तरफ देख के फरमाया, कोई है मेरा बेटा जो इसको नेस्तो नबूद कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके जज्बात, आपकी मोहब्बतें, आपकी अकीदतें जो हैं वो हजरात आसमान को छूनी चाहिए। जरा तवज्जो करें। है कोई मेरा बच्चों में जो मेरा बेटा आके लड़े? जनाब हसन पाक उठे, कहा नहीं आप रहने दें, आप रहने दें। हुसैन उठे, कहा नहीं आप भी रहने दें, आप भी रहने दें। क्यों बाबा, हमसे बड़ा डर करने वाला कौन है? फरमाया नहीं, तुम मेरे बेटे जो हो वो खून के एतबार से हो, असल में तुम बेटे हो मोहम्मद मुस्तफा। असल में तुम बेटे हो मोहम्मद मुस्तफा। हजूर अलैहिस्सलाम ने नवासे भी कहा, बेटे भी कहा, और फिर बेटों का दर्जा दे के मिंबर पर बैठकर कहा मैं, मेरी नस्ल जो है हर बाप की नस्ल उसके बेटे से चलती है, मेरा बेटा जो है वो नहीं है ना, तो मेरी नस्ल अल्लाह ने फातिमा से चला दी। मेरी नस्ल फातिमा तो ज़हरा से चलानी है। अलबत्ता हसन हुसैन मेरे बेटे, अलबत्ता हसन हुसैन मेरे बेटे हैं। अब भाईजान जरा तवज्जो, जहां तक अगर आप आ गए हैं तो फिर थोड़ी सी तवज्जो। जनाब अली और मुर्तजा फरमाते हैं, हसन तुझे जाने की इजाजत देता, हुसैन तुझे जाने की इजाजत देता, लेकिन तुम हो मोहम्मद के बेटे। मैंने कहा है कोई मेरा बेटा है? अल्लाह अल्लाह। अब्बास उठे, उमर 12 साल, उमर 12 साल यूं उठे और जब मुझे कहने की इजाजत दो, जनाब हसन हुसैन को सलाम किया। कदी कदी दीवाने आते हैं ना, बाबा जी जरा थापी लाया जी, भाईजान इधर थापी दो। हाँ देखिया जी हुन ऐ शेर किवें जांदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाबे अब्बास सलामदार निकले, कहा अब्बा मुझे इजाजत है? कहा हाँ इजाजत है। सवारी पर बैठने लगे तो मौला अली और मुर्तजा ने अपना इमामा उतारा, अब्बास के सर पर रख दिया। ये छोटी सी बात, अब्बास के सर पर रख दिया, तलवार हैदरी निकाली, पेश कर दी। बेटा ये तलवार पकड़। अब यहाँ एक बात आपको बताने लगा हूँ बड़ी राज की, शायद आप ये बात आप तक किसी ने पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई, आज जरा सुन लें। एक दफा नबी वाले नबी पे दुरूद व सलाम सुनना जरा। जब तलवार भी पकड़ ली, घोड़े सवारी पे बैठे हैं, अब जनाब मैदान की तरफ जाने लगे, चले। इमाम हसन भी देख रहे हैं, हुसैन भी देख रहे हैं, अली और मुर्तजा भी देख रहे हैं।
اب فرق تو کوئی تھا نہیں، یوں سمجھو جیسے علی پاک جا رہے تھے، یوں سمجھے جیسے امام حسن و حسین جا رہے تھے، فرق تو تھا نہیں۔ اب توجہ، جناب علی المرتضی شیر خدا نے اجازت دی، جناب حضرت عباس علمدار نے جب سواری کو چلایا، سبحان اللہ، چلانا دیکھ کر علی پاک کی زبان اقدس سے پہلی بار نکلا جب 60-70 قدم آگے چلے گئے، فرمایا میرے غازی، فرمایا میرے غازی ذرا واپس آؤ۔ اللہ اکبر، شہید ہو تو اسے شہید کہتے ہیں، میدان سے واپس آئے فاتح کو غازی کہتے ہیں۔ علی نے عباس کو غازی کہا، شہید بھی ہوئے، غازی کہا، کاتب تقدیر کو یہ علی کا لفظ کہنا اتنا اچھا لگا، کہا کہ ہم نے عباس کے ساتھ غازی پکا کر دیا۔ کہا کہ آج کے بعد یہ غازی ہے، یہ غازی ہے، یہ علی کا غازی ہے، یہ حسن کا غازی ہے، یہ حسین کا غازی ہے، یہ ہر اس مومن کے لیے غازی ہے جس نے اپنی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں عباس علمدار کا ڈالا ہوگا، وہ یہاں بھی غازی ہے، آگے بھی غازی ہے۔ تو اس دن سے جناب عباس کا نام ہو گیا غازی عباس۔ کیا ہو گیا؟ غازی عباس علمدار۔ یہ بار بار سننے کو نہیں چیزیں ملتی، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں۔ کیوں جی حضرت؟ اس پہ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، پھر پتہ نہیں ایسا موقع بنے نہ بنے، ایسا ماحول بن سکے نہ بن سکے، اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ہی نصیب فرماتا جائے۔ سنیں ذرا، غازی جی ابا جی واپس آئے، عباس کہہ کے بٹھایا، غازی کہہ کے بلایا، بلا کر فرمایا، حضرت عباس نے عرض کی ابا جی، غازی پاک نے کہا ابا جی خیر ہے، بلایا کیوں؟ فرمایا میں اپنے پتر میں چنگی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ دشمن بڑا سخت، دشمن بہت سخت ہے، پتہ نہیں پھر واپس یہ زلفیں آئے نہ آئے، یہ رخسار آئے نہ آئے، یہ چہرہ آئے نہ آئے۔ میں نے کہا کہ میں ذرا چہرہ دوبارہ دیکھ لوں، کہا ابا اگر دوبارہ دیکھنا تھا تو عباس کہتے میں وہی قربانی دیتا۔ اب غازی کہاں ہے؟ غازی نکلا علی کی زبان سے، جہاں آپ کا بیٹا فتحیہ بھی ایسی لے کے آئے گا، زمانہ کہے گا جو بار حیدر قرار کا ہے وہی غازی عباس۔ آج ہم چھٹا کم سن رہے ہیں، آگے چلیں۔ حضرات ذی وقار حضرت غازی عباس یوں گئے اور ایک ہی وار میں جیسے پاک علی کا وار ہوتا تھا نا، ایسا وار کر کے نیست و نبود کر دیا۔ واپس آئے، علی پاک نے پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا بیٹا اللہ تیری اس ہیبت کو برقرار رکھے، اللہ تیری اس ہیبت کو برقرار رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ٹائم کے پیش نظر
کچھ چیزیں میں کراس کر کے آگے آنا چاہتا ہوں. توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دل نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وار چلایا تھا غازی عباس نے تو پھر کتنے تھے؟ جو صاحب تفسیر نے لکھا وہ تو یہ لکھا ہے کہ ایک ہی وار میں 70 لوگ کٹ رہے تھے. سبحان اللہ. اور بعض نے تو اس سے بھی آگے تعداد لکھی ہے. باہر کیف ان کے کیا کہنے, سبحان اللہ. ان کے کیا کہنے. غازی تیری عظمت کو سلام ہے. اب میرے سننے والوں یہاں تک اگر آگے ہو تو تھوڑا سا آگے, پھر اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے. حضرت غازی عباس علمدار جب بھی امام حسن کو کہتے نا, کہتے آقا. حسین کو بھی جب کہتے آقا. کیا کہتے؟ آقا حسین. آقا حسین. جب میرے پاک حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کا سفر کیا نا, جس سے سب سے زیادہ مشاورت چلی, جس کے ساتھ ہر بات پر میٹنگ ہوتی رہی, وہ غازی عباس ہے. سبحان اللہ. وہ غازی عباس علمدار ہے. اپنا علم بھی تھما دیا, علم بھی دے دیا. بعض کو تکلیف ہوتی ہے, ہمیں نہیں تکلیف ہوتی. غازی عباس کے علم سے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی. سنیں ذرا, جناب حضرت عباس علمدار. علم تو جھنڈے کو کہتے ہیں نا, غازی دا جھنڈا. سبحان اللہ. پہلے لڑائیاں پا لیں, پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا اس کے اندر. یہ نہ کہو وہ نہ کہو, ایسے نہ کہو ایسے نہ کہو. بھائی علم کہتے کس کو؟ جھنڈے کو. سبحان اللہ. اللہ کرے غازی کا جھنڈا مل جائے, اس کا سایہ رانا سے مل جائے. یہ تو مقدر والوں کو ملے گا. میرے تو آقا کریم نے فرمایا لواہل حمد. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک جو حمد والا جھنڈا ہوگا نا, وہ اللہ مجھے عطا فرمائے, اور قسمت والوں کو میرا جھنڈے کا سایہ ہوگا. تو آج سائے کو مانو تاکہ کل بھی نصیب ہو سکے. میں اب تیزی سے آگے نکل گیا. توجہ ذرا. جناب سخی حسین علیہ السلام ہر دفعہ کہتے آقا حسین, آقا حسین. اللہ اکبر. حضرت پاک حسین کی وفاداری اور خدمت گزاری اتنی زیادہ تھی کہ قافلے میں جس کو بھی کام پڑتا وہ حضرت غازی عباس کو کہتا. جس کو بھی کام پڑتا وہ جناب غازی عباس کو کہتا. یعنی یوں کہہ لیں کہ نائب حسین, نائب حسین پاک. سارے ٹوٹل کام کاج جتنے ہیں وہ سارے جناب حضرت عباس علمدار کر رہے. حضرات وہ وقت آیا کہ اپنی اماں کے حکم کی تعمیل کا ٹائم آ گیا. وہ وقت جب قریب آیا, اللہ اکبر, جناب سیدہ سکینہ حضرت ہماری زبان میں سکینہ آپ آگے آئی. میدان کربلا ہے, علم جناب حضرت عباس علمدار کے ہاتھ میں ہے, اور کہا کہ چاچا عباس. جی بیٹا کیا بات؟ کہا میرا بھائی علی اصغر رو رہا ہے. میرا بھائی علی اصغر رو رہا ہے, میرا بھی حلق خشک ہو رہا ہے. بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہا چاچا پانی چاہیے. چاچا پانی چاہیے. کہا کہ ابھی لا کے دیتا ہوں. ٹینشن میں تو ابھی لا کے دیتا ہوں. یوں مشکیزے کو پکڑا. اللہ اکبر. جناب سخی حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کہا سکینہ نے کہا ہے پانی چاہیے, جواب نہیں دے سکا, آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں.
آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دیں۔ جناب حضرت پاک حسین علیہ السلام، بہت ساری راتوں میں ایسی باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، پھر اجازت دی، اور جب اجازت دی تو حضرت عباس علمدار نے جب سواری کو چلایا تو پیچھے سے پاک حسین نے آواز دی، غازی عباس۔ توجہ چاہتا ہوں، غازی عباس، جناب حضرت پاک غازی عباس علمدار واپس پلٹے، کہا بھائی اے پیارے آقا حسین واپس کیوں بلایا؟ کہا ایک دن بابا نے بھی بلایا تھا، ایک دن بابا نے بھی بلایا تھا، آج ایک دن میں بھی بلا رہا ہوں، ذرا واپس آئیے۔ جناب عباس علمدار جب واپس آتے ہیں، جناب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا ذرا نیچے اتریے۔ جب سواری سے نیچے اترے فرمایا میرے سینے لگیے، جب سینے سے لگایا فرمایا بھائی عباس ایک بار پاک حسین تیری زبان سے اپنے بارے میں بھائی حسین سننا چاہتا ہے۔ کہا ایک بار تیری زبان سے آج حسین تجھ سے اپنا بھائی سننا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب بڑے بڑے فخر کریں گے میرا بھائی ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا، میں بھی قیامت کے دن فخر کروں گا۔ کل کائنات کے پلے میں جیسے بھی ہے میرے پلے میں عباس میرا بھائی ہے۔ ایک بار ذرا بھائی تو کہہ دو، ذرا بھائی تو کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ دو۔ حضرت عباس علمدار رونے لگے، کہا یا حسین ابن علی، آپ کا بابا اور میرا بابا ایک ہے، آپ کا خون اور میرا خون ایک ہے، لیکن میری امی جو ہے وہ آپ کے در کی کنیز بن کے رہی ہے اور میں اس کے لختے جگر سے ہوں۔ نوکر نوکری ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کو جناب پاک حسین نے سینے سے لگایا اور رات آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، کہا بھائی آج تقاضا یہ ہے۔ تو حضرت عباس علمدار نے کہا بھائی آقا حسین، بھائی آقا حسین۔ تو حضرت پاک حسین کی ہاں نکلی، کہا کہ اے پیارے غازی عباس، پہلے صرف غازی نظر آ رہا تھا، آج شہادت بھی نظر آ رہی ہے۔ اے پیارے جاؤ، آج ایسے لڑو جیسے حیدر کرار نہ کرنا۔ جناب غازی پاک آئے، حضرات ذیوقار، آخری باتیں ہیں، اس سے آگے تو پھر میں چل ہی نہیں نہ سکوں گا۔ میری زبان جو ہے وہ حضرات وہ جو ہے وہ اس تقاضے کو پورا نہ کر سکے گی نا، کہ میں بہت ساری چیزیں تو درمیان میں چھوڑ گیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہاں کہ حضرات یہ حضرت عباس علمدار نکلے، توجہ ہے، جب عباس چلے کیوں سمجھے حیدری للکار نکلی۔ ہم بھی تو سارے حیدری ہیں، ہم بھی تو نوکر ہیں زہرا کے، ہم بھی تو جناب چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سارے حیدریاں، حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے ایسا، بلدرا ہر دم ہر ویلے ایسا، اسی سارے حیدریاں، حیدری رہنا ہے ہر دم ہر ویلے ایسا۔ حضرت امام غازی عباس علمدار وہ جب چلے نا، اللہ اکبر، چلنا ایسا تھا عباس علمدار کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کی ساری پاوریں مل گئی۔
یوں جناب عباس علمدار آئے، اللہ اکبر، نہر افراق پہ پہنچے اور پھر وہاں جا کے وہاں حضرات، میں موضوع جلدی سے کلوز کر گیا تھا، احباب کی یہ بس محبت ہے، لیکن میں جہاں جا چکا ہوں وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہے، تو بہرحال پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرات سنیں ذرا، حضرت عباس علمدار نکلے۔ اللہ جب جناب حضرت عباس علمدار نکلے تو یوں لوگوں نے دیکھا، کہا یہ علی کدھر سے آ گئے؟ اللہ اللہ میں تھوڑا سا آپ کو روک کے پھر آگے ادھر آؤں گا، توجہ، کیونکہ کچھ احباب کی وجہ سے یہاں میں تھوڑا سا آپ کو روک کے آگے پھر چلیں گے۔ سنیں ذرا، کہا کہ ایسے ہے جیسے علی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہے ہی جلوہ علی، اللہ اللہ ہے ہی جلوہ علی۔ آج نبی کے دین کی خاطر، سبحان اللہ۔ آج اسلام کی خاطر، آج حضور کی نبوت کے تحفظ کی خاطر، سبحان اللہ۔ آج حضور علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت کے تحفظ کے لیے ایسا کردار علی کے بچے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت تک ایسا کوئی کردار ادا ہی نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب من دو صحابہ بھائیوں، توجہ کیجئے، میدان کربلا جو برپا ہوا تھا، یوں سمجھے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہوا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ حیدری۔ اور انشاءاللہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فرانسیسی جتنے لوگ ہیں ان کے صدر نے حکومتی سطح پر یہ جو خاکے لگا کے ایک بات ثابت کر دی ہے، وہ حلالی نہیں ہے، بے شک، بے شک حرامی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ اس نے اپنے ملک و ملت کے لیے ایک گڑھا کھود دیا، بے شک بے شک گڑھا کھود دیا ہے، اور یہ سارا ملک برباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کی داستان ہوگی، داستان ہوگی، اور جتنا مالی بحران کا اس دفعہ فرانس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حضرات الفاظ سے باہر ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس کتے کی ضلالت کو ہم سب اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہو فرانس کے صدر پہ لعنت، بولو بولو فرانس کے صدر پہ لعنت، پھر بولو فرانس کے صدر پہ لعنت۔ یہ ایک دوست نے محبت سے پیش کیا تو میں آپ کو، کیونکہ میں اختتام کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے واپس کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ جو مارکہ کربلا ہے نا، بدر ہے، احد ہے، یہ حقیقت میں تحفظ نماز کے لیے، یہ تحفظ نماز کے لیے، مسجد کے لیے نہیں تھا، یہ مارکہ تحفظ ختم نبوت کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اگر رسول اللہ کی نبوت کا تحفظ اگر ہے، رسول اللہ کی حفاظت اگر ہے، تو پھر علی بھی زندہ ہے، پھر حسین بھی زندہ ہے، پھر کربلا بھی زندہ ہے، اور اگر مصطفیٰ کا گنبد ہی زندہ نہیں تو پھر کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے امت ساری تحفظ ختم نبوت کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگ جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ گنبد خضرا ہے نا جی، سب سے بڑا تو گنبد خضرا، جہاں حسنین کے نانا ہیں، سبحان اللہ۔ جہاں ہم
تو بی بی زہرا پاک کے لیے اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کفر کو بتا دینا چاہتے ہیں جو نبی کی آل کے لیے اپنا من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے آقا کے لیے کتنا تیار ہے۔ ہم تو ہر وقت کہتے ہیں میں منواری دیوا میں منواری دیوا میں تنواری دیوا میں منواری دیوا میں منواری دیوا میں تنواری دیوا مدینے دے چن تو میں چنواری دیوا مدینے دے چن تو میں مدینے دے چن تو میں اس لیے جس بھی ہمارا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی گروپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ کفر کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حافظ کلمہ کی بات آئے گی، پھر ہم سب گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں۔ ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، الحمدللہ۔ تو حضرات ذی وقار اختتام کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ ذرا میرے ساتھ پڑھ لیں، اور یہ ڈیمانڈ بھی ہے، چلو پورا ہو جائے گا۔ اسی سورے حیدریاں حیدری رہنا ہر دم ہر ویلے سوکر ہر دم ہر ویلے تو حضرت ذی وقار آج ہم نے چھٹے تن کے بارے میں گفتگو سنی، اور یہ بالکل مختصر سی تھی، اللہ تفصیل نہیں تھی۔ کبھی موضوع بنا تو انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی، کیونکہ اب پہلے ہی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ تو حضرات اس لیے میں اختتامی الفاظ بولتا ہوں۔ جی جی بالکل، نماز بھی صبح لازم ہے۔ تو حضرت عباس علمدار کی یہ وفاداری تھی کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا، حضرت یہاں تک میں نے پڑھا کہ جب حضرت غازی عباس علمدار جب جا رہے تھے نا، تو علم کے بارے میں کہا کہ پاک حسین یہ کس کو دینا ہے؟ فرمایا اے غازی عباس یہ کسی کو نہیں دینا، یہ غازی عباس کے ساتھ جائے گا۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، کہا یہ علم کس کو دینا ہے؟ کہا یہ آپ کے ساتھ جائے گا، اگر یہ میرے ساتھ جائے گا، جب یہ گرے گا تو صاف ظاہر ہے یہ ہماری فتح جو ہے وہ شکست میں۔ کہا نہیں غازی عباس میں زہرا کا بیٹا ہوں، یہ گرے گا ہی نہیں۔ اللہ 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 یہ بولو بولو یہ گرے گا ہی نہیں۔ آج کوئی بھی مزار دیکھ لو، کوئی بھی دربار دیکھ لو، حضرت عباس علمدار کا علمان بھی زندہ ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہید کے ذکر وفا میں جو تو آ سکا نہیں، ارے شہید کے ذکر وفا میں جو تو آ سکا نہیں، ارے خود میں جھانک کر دیکھ کہیں بے وفا تو نہیں۔ عباس کے بازو کٹ کے یہ بتا رہے ہیں ارے یہ گرا ہے مگر جھکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات ذی وقار میں جس طرف جا رہا تھا نا، رک گیا نا، پھر وہ کفیت نہیں بنے گی نا، تو اس لیے حضرات اتنا کہنا کافی ہے کہ 1000 پلے میں کروڑ بھائی ہونا، ایک پلے میں اکیلا سخی عباس ہی کا بھائی ہو تو عباس جیسا ہو، بھائی ہو تو عباس جیسا ہو۔ اور میں نے ایک لفظ ایسا بھی پڑھا ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے یہاں تک حضور میں نے یہاں تک پڑھا ہے، ایک توجہ، میں نے یہاں تک پڑھا ہے جب حضرت علی شیر خدا واسد اللہ الغالب نے آواز دی تھی نا، غازی عباس واپس آئے
تو پھر حضور علیہ السلام کے ویر علی نے کہا غازی جا رہے ہو، اس تلوار کے تقاضے کو سمجھ رہے ہو؟ جی سمجھ رہا ہوں، اب میں ہوں دشمن کے سامنے۔ اس جملے میں میں کر دوں، میں ہوں دشمن کے سامنے، اور اے پیارے اب میری آنکھ کی گرفت کا عالم یہ ہے، اگر آپ کہیں تو حیدر کراری آنکھ سے نکال کے قتل کر دوں، آنکھ کی حیبت سے قتل کر دوں، آنکھ کی حیبت سے قتل کر دوں۔ اب یہ کفیت ہے حضرات محترم، جن کے بیٹوں میں بیٹا، بیٹوں میں بیٹا، بیٹوں میں بیٹا، بیٹوں میں بیٹا عبد القادر ہو، وہ یوں دیکھ کر کہے جنازہ کسی اور سے پڑھا لو، وہ کہے نہیں تو پھر حیبت میں آ کے کہا چلو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ ارے جو حیبت میں آ کے حضرات ان کے بیٹوں کی کفیت یہ ہے، جب باپ آگے بڑھ کے آتا ہے بیٹا اٹھ، اٹھ۔ حضرت غوث میرا فرماتے آپ نہیں اٹھ سکتا، 3 بار کہا تھا کسی اور سے پڑھا لو، مذاق اڑانا چاہتے تھے، ہم اہل بیت کوئی مذاق ہے؟ تو حضرات جن کے بیٹوں کی آنکھ میں یہ حیبت ہے، ان کے آبا میں کتنی حیبت ہو۔ یہاں تو حضرات بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بس اعلیٰ حضرت کے شعر پہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، الہی بہت، حضرت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہیدے